بارز الحق المبين أزاغ قلوب أوليائه بالهدى واليقين وقوى بصائرهم بالوحي المستقيم هدى من شاء برحمته وأذل من شاء بحكمته وعميت عن نور الحق قلوب الكافرين والمنافقين فلله الحجة البالغة على خلقه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع اللبنة الناس يطوفون به ويعلمون له ألا وضعت هذه اللبنة فقال: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز سامعین حضرات، آج ہم سب کی، میرے سمیت آپ کی، ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے کے لیے، ان کے منصب کے تذکرے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کروں. ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی نشر الدین، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر ہے. اس کتاب کے بارے میں علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا، علماء نے یہ تجربہ کیا، اگر کسی زمین پر وبا پھوٹ پڑے، کسی زمین کے اوپر طاعون یا اس طرح کی کوئی بیماری عام ہو جائے، اس زمین پر اس کتاب کو اگر سبقاً پڑھ کر لوگوں کو تعلیم کروائی جائے اور کثرت سے پڑھی جائے تو اس کی برکت سے اللہ اس زمین سے وبا کو اٹھا لیتے ہیں، طاعون کو ختم کروا دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے جس قوم میں آپ موجود ہیں، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے قوم پر عذاب نہیں آ سکتا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے پردہ فرما گئے، لیکن ان کا تذکرہ اتنا مبارک ہے کہ ان کے تذکرے کے ہوتے ہوئے بھی قوم پر عمومی عذاب نہیں آ سکتا، اللہ کی ناراضگی والا معاملہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ختم نبوت کا پروگرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک منصب کے تذکرے کے لیے ہے، جو منصب میری اور آپ کی پہچان ہے. یہ منصب میری اور آپ کی زندگی کا نام ہے. جس طرح بقیہ عقائد ہے ہمارے، آپ نے ملک میں پورے آپ طول و عرض میں گھومے پھرے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ عقیدہ توحید کے سیمینار کم ہوتے ہیں. اسی طرح دیگر جلسے عقیدہ توسل ہے، عقیدہ شفاعت ہے، قبر کا پروگرام ہے، قبر کے عذاب قبر، ثواب قبر کا عقیدہ ہے. ہمارے سارے عقائد میں سے سب سے زیادہ جس عقیدے میں جلسے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جس عقیدے کے ساتھ قوم کو آگاہ کیا جاتا ہے، انہیں بتلایا جاتا ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کی توحید کا معاملہ تو زیادہ بڑا ہے، اللہ کی توحید پر بات کرنا زیادہ اہم ہے، لیکن اس کے بعد درجہ نبوت کا ہے تو انبیاء کی بات کرنا زیادہ اہم تھا. پھر تقدیر کا معاملہ ہے کہ تقدیروں کو دیکھا جائے، کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے، کون جنت کا حصہ بنتا ہے، کون جہنم کا ایندھن بنتا ہے، تو اس پہ بات کی جانی چاہیے تھی. لیکن توحید اور سارے بڑے عقائد کو چھوڑ کر عقیدہ ختم نبوت پر اتنی زیادہ علماء محنت کیوں کرتے ہیں؟ اس پر اتنی زیادہ عوام کو آگاہی کیوں دی جاتی ہے؟ اسی عقیدے پر اتنا زیادہ زور علم صرف کیا جاتا ہے، پروگرام کروائے جاتے ہیں. آج اس وجہ پر غور کریں کہ یہ وجہ کیا ہے اس عقیدے پر اتنا زیادہ غور کرنے کی، اتنی زیادہ محنت کرنے کی. اس لیے کہ جب انسان اپنے مرکز سے جڑا رہے، جب تک انسان مرکز کے ساتھ جڑا رہے تو تمام باتیں اس کے مرکز کے ساتھ جڑا ہونے کی وجہ سے اس کی محفوظ رہ جاتی ہیں. اور جو انسان مرکز کے دائرے سے نکل جائے، مرکز سے کٹ جائے، اس کی حیثیت ایک خزان سیدھا آوارہ پتے کی سی ہوتی ہے، جو کہ صرف کچرے کے کام آتا ہے، باغ و بہار کے کام نہیں آتا، اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا. اس پوری کائنات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیثیت حاصل ہے وہ مرکز کی حیثیت حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرکزی نقطہ ہے کائنات کا، جس کے اوپر اللہ نے پوری کائنات کو تشکیل دیا ہے، جن کے صدقے اس پوری کائنات کو وجود ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی اللہ کے ارشاد کو نقل کرتے ہوئے فرمایا، اور مستدرک حاکم میں امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے مخاطب کر کے کہا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ زمین و آسمان آفلاک کچھ بھی پیدا نہ کرتے۔ یہ سب کچھ کا جو مین سبب ہے، اصل وجہ ہے، وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے جب پوری کائنات کے مرکز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ہم اس مرکز سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو اس مرکز کا ظہور آخر میں کیوں آیا؟ تو آپ سکول و کالج میں پڑھنے والے لوگوں نے جنہوں نے جیومیٹری پڑھی، الجبرا پڑھا اور اس کے اندر وہ ساری ریاضی کے جو دائرے وغیرہ بنائے، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب بھی کسی بات کا کوئی دائرہ لگایا جاتا ہے تو پرکار کے اس نقطے کو گھمانے کے لیے اس کے مرکز میں ایک مرکزی نقطہ پہلے لگایا جاتا ہے۔ اس مرکزی نقطے پر پرکار کے ایک سرے کو ٹکا دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، اس کے گرد پھر دائرے کو گھمایا جاتا ہے، اور جب وہ دائرہ مکمل ہو جائے اور اس پرکار کو ہٹایا جائے تو وہ مرکزی نقطہ جو کاغذ پر لگتا سب سے پہلے ہے، اس کا ظہور ہمیشہ سب سے بعد میں ہوتا ہے، دائرہ مکمل ہونے کے بعد۔ دائرہ ادھورا ہو تو کہہ دیں کہ اس نقطے کا ظہور نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کنت خاتم النبیین والآدم منجد فی طینۃ، میں اس وقت خاتم النبیین بنا دیا گیا، اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں ہے کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، مجھے تو اللہ نے اس وقت نبی بنا دیا تھا جب ابھی آدم کا میٹیریل بھی تیار نہیں ہوا تھا، ابھی آدم کے جسم کا گارا بنایا جا رہا تھا، تو میرے سر پہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تاج نبوت کو رکھ دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا آدم کو نبوت بعد میں ملی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ تاج نبوت پہلے رکھا گیا ہے۔ تو جب وہ مرکز ہے پوری کائنات کا، اب نبوت کا دائرہ وہاں سے شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرکز کائنات بنی، اور اللہ نے پوری پرکار کو، اپنی تخلیق کی پرکار کو، شریعت کی پرکار کو جب گھمایا اور نظام عالم مکمل ہوا، تو پھر آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے جب پرکار کا دائرہ پورا ہوا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب دو دائروں کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو دونوں کے سروں کا برابر ہونا ضروری ہوتا ہے، اگر ایک اوپر ہو یا نیچے ہو، ایک سرا بڑا ہو ایک سرا چھوٹا ہو تو دائرہ مکمل نہیں ہوتا۔ دائرہ مکمل تب ہوتا ہے جب دونوں سرے ایک جیسے ہوں۔ تو اس پرکار کا پہلا سرا حضرت آدم کی ذات ہے اور آخری سرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، جس پر آ کر دائرہ مکمل ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ اور آدم دونوں بغیر باپ کے ہونے میں، دونوں مشابہت کے اعتبار سے، ایک جنت میں پہلے رہنے کے اعتبار سے، ایک بعد میں جا کر رہنے کے اعتبار سے، ان تمام اعتبارات سے آدم اور عیسیٰ ایک ہی مثال ہے۔ ان پر اللہ نے آ کر جب دائرے کو مکمل کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ظہور فرمایا، تشریف لائے دنیا کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب یہاں پر بھی دو باتوں کو سمجھ لیں، اللہ کا سارا نظام اللہ کے دو اصولوں پہ چلتا ہے۔ اللہ کی پوری کائنات کا سارا سیٹ اپ، چاہے اس کا تعلق انسانوں کے اعمال کے ساتھ ہے، انسانوں کی شریعت کے ساتھ ہے، ان کی رہنمائی کے ساتھ ہے، یا ان کی ضروریات زندگی، ان کی حیات، ان کی موت، ان کے رزق، ان چیزوں کے ساتھ ہے، تو اللہ کے ان دو اصولوں کا نام ہے اصول تکوین اور اصول تشریع۔ اصول تکوین کا مطلب ہے اللہ نے کہا کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ زمین بنائی، آسمان بنایا، انسانوں کی تمام مخلوقات جتنی بھی کائنات میں ہمارے استعمال کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، یہ سب کی سب اللہ کے قانون تخلیق کے ساتھ بنی ہے، حکم خلق کے ساتھ بنی ہے۔ اس کا تعلق اللہ کے امر تکوین کے ساتھ ہے، اور جو شریعتیں اللہ نے نازل کی حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جن چیزوں کو حلال کیا، جن چیزوں کو حرام کیا، جن کو جائز کہا، جن کو ناجائز کہا، ان سب چیزوں کا تعلق اللہ کے اصول تشریع کے ساتھ ہے۔ یعنی پوری کائنات اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کے کس قانون پہ چلتی ہے تو دو قانون ہیں، ایک قانون کا تعلق اللہ کی تخلیق کے ساتھ ہے جسے تکوین کہتے ہیں، اور ایک قانون کا تعلق اللہ کی تشریع کے ساتھ ہے جسے شریعت مطہرہ کہتے ہیں۔ اب پہلے قانون تکوین کو سمجھ لیں، پھر ہمارے پیارے پیغمبر کی ضرورت، ان کا منصب ختم نبوت کا سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بلکہ حضرت آدم سے بھی پہلے اللہ نے زمین و آسمان کو مکمل کر دیا۔ اب زمین کو مکمل کر کے انسانوں کے حوالے کر دی گئی، اب ہم نے رہنا اسی زمین پر ہے، فرش یہی رہے گا، اس میں ہم کیا کاشت کرتے ہیں یہ ہمیں اختیار دے دیا گیا، اس پہ ہمیں پابند نہیں بنایا گیا۔ تم فصلیں اگاؤ یا پلازیں اگاؤ، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں، تم زمین پہ درخت اگاؤ یا پھل پھول اناج اگاؤ، یہ تمہارا کام ہے۔ لیکن اب یہ فرش تبدیل نہیں ہونے والا، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں زمین کو ہٹا کر اس کی جگہ پر کوئی اور فرش بچھا لوں، ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اللہ کی صفت خلق پوری ہو چکی ہے۔
اللہ نے ہمیں آنکھ دی دیکھنے کے لیے، اب ہم نے کیا دیکھنا ہے، حلال دیکھیں یا حرام، اچھا دیکھیں یا برا دیکھیں، یہ ہمیں اختیار ہے۔ لیکن آنکھ سے ہم سننے کا کام نہیں لے سکتے، آنکھ سے کسی چیز کا ذائقہ چکھنے کا کام نہیں لے سکتے۔ اس کی ڈیوٹی جو لگا دی گئی اسی دائرے میں رہتے ہوئے ہم اچھے برے کام لیں، لیکن اللہ کی تخلیق کو اب ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ زبان کی ڈیوٹی بولنے کی ہے، یہ سننے کا کام نہیں کر سکتی۔ پانی کی ڈیوٹی پیاس بجھانے کی ہے، یہ کوئی اور کام بستر بچھانے کا کام نہیں کر سکتا۔ تو کائنات کی تمام مخلوقات، سورج کا کام ہیٹ دینا، گرمی دینا ہے، اب اس سورج کی گرمی سے ہم سولر لائٹیں بنائیں، ہم اس پہ انرجی حاصل کریں، اس پہ کپڑے خشک کریں، اناج پکائیں، جو بھی اللہ کی مخلوق سے اس درجے میں رہ کر فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا لیں۔ لیکن اب سورج کو ہٹا کر وہاں کوئی انرجی سیون لگانا چاہے، سورج کو ہٹا کر یہاں کچھ اور کرنا چاہے تو یہ نہیں کر سکتا۔ بین ہی اسی طرح جس طرح اللہ کی صفت خلق پوری ہو گئی، خدا کی مخلوقات میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کسی قسم کا معاملہ بدلا نہیں جا سکتا، کسی چیز کی ڈیوٹی ہم نہیں بدل سکتے، ہاتھ کی ڈیوٹی ہم نہیں بدل سکتے، کانوں کی ترتیب ہم ختم نہیں کر سکتے۔ جس کام پہ اللہ نے جس چیز کو لگا دیا ہے اب وہی کام کرے گی۔ بین ہی اسی طرح اللہ نے جب اصول تکوین کو مکمل کر دیا، پھر شریعتوں کا معاملہ چلا۔ سارے نبی 6000 سال میں شریعتیں لے کر آتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے پیغام کو مکمل کر دیا، شریعت کو مکمل کر دیا، اور مکمل کر کے اعلان فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین میں نے تم پر مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب جب یہ دین مکمل ہے، اب تمہیں اجتہاد کی ضرورت ہے، اب تمہیں فقہ کی ضرورت ہے، تمہیں حدیث کی ضرورت ہے، تمہیں تصوف کی ضرورت ہے، تمہیں جہاد کی ضرورت ہے، تمہیں امور سلطنت چلانے کی ضرورت ہے۔ تو قانون یہ اللہ کا رہے گا، اسی قانون سے اپنے مسائل کا حل نکالو گے۔ اب کوئی نئی وحی آنے والی نہیں ہے، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، جبرائیل دوبارہ زمین پر وحی لے کر نہیں آئیں گے۔ اب یہ معاملہ کلوز کر دیا گیا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک جس نے بھی فائدہ اٹھانا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہونے والے دین کا فائدہ اٹھائے گا، اس سے ہٹ کر اب کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر دوسری بات بھی یہ ذہن میں رکھیے، اللہ کی سنت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی حکمت ہے، اس کا منشا یہ ہے کائنات کو ختم کرنے سے پہلے اپنی باتیں پوری کرے۔ اللہ اس کائنات کے نظام کو لپیٹنے سے پہلے لوگوں پر اپنا کلام پورا کر دے، اپنی شریعت کو پورا کر دے۔ اگر کوئی یہ کہے نبیوں کو تو آنا جانا لگا رہنا چاہیے، نبی آتے رہیں، ابھی دین مکمل نہیں ہوا، نئے نبیوں کی ضرورت ہے، اگر یہ ضرورت باقی رہے اور ضرورت کا سلسلہ چلتا رہے تو قیامت آ جائے گی، اللہ کی باتیں ادھوری رہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ کا کلام پورا نہیں ہوا، کائنات کی عمر ختم ہو گئی۔ یہ بات اللہ کی تدبیر کے خلاف ہے۔ اللہ نے اس زمین کی سب لپیٹنے سے پہلے آسمان کا شامیانہ اتارنے سے پہلے اپنی بات کو پورا کر دیا ہے، اپنی حجت کو تمام کر دیا۔ یہی تو وجہ ہے سابقہ ساری امتیں اس انتظار میں تھی کہ اللہ کہیں ہمیں کہہ دے کہ تمہارا دین پورا ہے، تم میری زمین پر نمائندے ہو۔ لیکن جب یہ آیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، ایک یہودی کی چیخیں نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا ان فی کتابک آیۃ لو کان فی کتابنا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ اے عمر، تمہاری کتاب ایک ایسی آیت ہے، اگر یہ ہماری کتاب میں ہوتی ہم اس دن عید کا جشن مناتے۔ وہ آیت کیا ہے؟ کہا یہی تکمیل کے اعلان کے لیے سابقہ کتنی امتیں رزق خاک ہو گئیں، لیکن یہ اعزاز ملا ہے تو محمد عربی کی امت کو ملا ہے۔ یہ سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی ہے۔ اور پھر یہ صرف سعادت نہیں ملی، اس سے بڑھ کر اگلی بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جو نعمتوں کا معاملہ تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے، تمہارے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے ہر اعتبار سے میری نعمتیں پوری ہو گئی ہیں۔ اب یہ بات سن لو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب اگر کوئی چیز اللہ کو راضی کر سکتی ہے، کوئی دین اللہ تک تمہیں لے کر پہنچ سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کے ماسوا کوئی دین اب اللہ تک تمہیں لے جانے والا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کا ذریعہ صرف دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، دین اسلام یہ مجموعہ ہے تین چیزوں کا۔ دین اسلام نام ہے تین چیزوں کا، بندے کے دل کے اعمال جنہیں اعمال قلب کہتے ہیں، ان کو عقائد بھی کہا جاتا ہے، اعمال بدن انہیں فقہ کہا جاتا ہے۔ دل اور بدن کی مشترکہ کیفیات جن سے انسان اللہ کا قرب محسوس کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات کی لذت کو محسوس کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تصوف، اسے کہتے ہیں احسان، اسے کہتے
طریقے سلوک، ان 3 چیزوں کو ملاؤ تو دین اسلام بنتا ہے۔ اب آج کی ہماری اس نشست میں میں ان عقائد میں سے 3 بنیادی عقیدے ذہن میں رکھیں، یہ دین اسلام کی پہچان ہے۔ 3 عقیدے دین اسلام کی بنیاد ہیں۔ دین اسلام اگر کوئی پوچھے کیا چیز ہے تو 3 عقیدوں کا نام دین اسلام ہے۔ شریعتیں بدلتی رہی ہیں، نبیوں کی شریعتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں، یہ بڑھتی کم ہوتی رہتی ہیں، لیکن دین شروع سے ایک رہا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ پہلے نمبر پہ عقیدہ توحید، دوسرے نمبر پہ عقیدہ رسالت، اور تیسرے نمبر پہ عقیدہ آخرت۔ ان 3 چیزوں پر جس کا ایمان ہے، توحید ایسے جیسے رب کی منشا ہے، رسالت کو ایسے مانے جیسے رب کی منشا ہے، اور آخرت کو ایسے مانے جیسے رب کی منشا ہے، تو گویا کہ اس شخص نے دین اسلام کو مان لیا ہے۔ دین اسلام ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ عقائد کے باب میں کہ ہماری عقیدہ توحید میں اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، کسی بھی چیز میں، اور رسالت میں اب یہ امت مسلمہ کی خوش قسمتی ہے جس طرح ہم اللہ کی صفات میں شرک نہیں کرتے، اللہ کی صفات میں نہ ہم اضافہ کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں، جو صفات اللہ نے اپنی بیان کر دی ہیں ان صفات کو ہم مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، اپنی طرف سے اللہ کی طرف کسی صفت کو منسوب نہیں کرتے، اللہ کی طرف کسی ایسے عمل کو منسوب نہیں کرتے جو اس کی ذات کے منافی ہے، اس کی شان کے منافی ہے۔ بین ہی رسالت میں اس امت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جن کی فہرست میں سارے نبیوں پر ایمان لانا موجود ہے۔ سارے نبیوں پر ہم ایمان لائے، اور کسی جھوٹے پر ایمان لانا ہماری فہرست میں نہیں ہے۔ ہم وہ خط ہیں درمیانی، وہ سرخ لائن ہیں جن کے نامہ اعمال میں ہم نے اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لائے، سابقہ امتوں کی طرح تلاش میں نہیں رہے کہ کب کوئی نیا نبی آ جائے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس خوش قسمتی کو ان الفاظ سے بیان فرمایا، ان رجلا بنا بیتا فاحسنہ واجملہ، ایک آدمی نے گھر بنایا، اسے خوب سجایا، عمارت تعمیر کرنے کے بعد اس کی ڈیکوریشن کی، چونکہ پہلے گھر بنتا ہے ڈیکوریشن بعد میں ہوتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ گھر کی میری دیواریں کھڑی نہیں ہیں، بندہ رنگ روگن کا سودا پہلے کر لے تو اس کا ٹھیکہ پہلے کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ رنگ روگن بعد میں ہوتا ہے، عمارت پہلے بنتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان رجلا بنا بیتا، ایک شخص گھر کو بنا رہا ہے، یعنی تعمیر والا کام کر رہا ہے، فاحسنہ اجملہ، پھر اس کو سجا رہا ہے، اس کی ڈیکوریشن کر رہا ہے۔ یہ اس میں اصولی طور پہ اللہ کے نبی 2 طرح کی نبوتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ایک نبوت ہوتی ہے تشریع اور ایک ہوتی ہے غیر تشریع۔ ایک وہ نبی ہوتا ہے جسے شریعت دی جائے، ایک وہ نبی ہوتا ہے جسے شریعت نہ دی جائے۔ تو جس نبی کو شریعت دی جائے وہ تعمیر کرتا ہے، وہ عمارت بناتا ہے، اور جس نبی کو شریعت نہ دی جائے وہ رنگ روگن کرتا ہے، اس عمارت کو سجاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحف دیے جا رہے ہیں، صحائف اور شریعت دی جا رہی ہے، ساتھ حضرت لوط علیہ السلام موجود ہیں، انہیں شریعت نہیں دی جا رہی، جو حضرت ابراہیم کا پیغام لے کر اسے چمکا رہے ہیں، اس کی آگے دعوت لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ شریعت والے ہیں، ساتھ حضرت ہارون بغیر شریعت کے اور غیر تشریعی نبی بن کر حضرت موسیٰ کی معاملت فرما رہے ہیں۔ تو یہ 2 طرح کے نبی چلتے آئے، تشریعی اور غیر تشریعی، ایک بناتا رہا، ایک سجاتا رہا، ایک اس کی تعبیر کرتے رہے، ایک رنگ و روغن کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا گھر بنتا رہا الا موضع لبنہ، مگر ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی جس کی نہ تعمیر ہوئی تھی نہ رنگ روغن ہوا تھا۔ فرمایا الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، لوگ آتے ہیں اس محل کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ سارا محل اتنا خوبصورت ہے، اللہ وضعت هذه اللبنہ، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اللبنہ و آخری اینٹ میں ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں نے آ کر قصر نبوت کو مکمل کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں جب کوئی محل مکمل ہو جائے تو اس کے اندر کسی اور محل کو نہیں بنایا جاتا، اور پھر محل بھی تو چھوٹا نہیں ہے، محل کے حدود اربع کو دیکھیں، جہاں جہاں پر میرے خدا کی خدائی ہے وہیں وہیں پر مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ ایک رائے کے دانے برابر بھی مخلوقات میں جگہ باہر نہیں بچی جس پر کوئی اور اپنی نبوت کا ٹھیلا لگا سکے یا اپنی نبوت کا کوئی صاحبان کھڑا کر سکے۔ اللہ کے عرش پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ نسل انسانی کو پیغام دیا جاتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز خاص علاقوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خدائی جہاں جہاں تک پہنچ چکی ہے، اب وہاں پہ مصطفیٰ کی ختم نبوت اور مصطفیٰ پہنچ چکی ہے۔ اب کچھ باقی پیچھے نہیں بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی ذمہ داری دے کر آپ نے مانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ اس کو ایک اسی مثال کے اور طریقے سے سمجھیں۔ دنیا میں انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں،
ایک وہ انسان جو کہ اپنے گھر گھاٹ والا ہو، جس کا ذاتی گھر ہو، اور ایک وہ انسان ہوتا ہے جس کا ذاتی گھر نہ ہو، ملازم ہو، کسی جگہ پہ کرائے کے مکان میں رہتا ہو، خانہ بدوش ہو۔ ایک ذاتی گھر والے اور ایک جن کا ذاتی گھر نہ ہو۔ جن کا ذاتی گھر نہ ہو، مسافروں والی زندگی گزارتے ہوں، ان کی زندگی کا سامان سفر محدود ہوتا ہے۔ انہیں نہیں معلوم کل ہماری ڈیوٹی بدل جائے، انہیں نہیں پتا کل ہماری ٹرانسفر ہو جائے، ہمیں یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا پڑے۔ سابقہ ساری امتیں مسافر تھیں، چونکہ ان کا گھر مکمل نہیں تھا، وہ مسافروں والی شریعت میں چلتی رہی کہ ایک نبی سے اگلے نبی کی طرف کنورٹ ہونا ہے، ایک نبی نے ہاتھ تمہارا اگلے نبی کے ہاتھ میں پکڑا دینا ہے، اس لیے ان کو زیادہ احکامات نہیں دی گئے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم قوم یہود کے احکامات کو دیکھیں، سورہ بقرہ میں اللہ نے پوری تورات کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے۔ 35 کے قریب احکامات شریعت تھی جو ساری قوم یہود کے پاس تھی، اور 15 جو جدید احکام تبدیل ہوئے وہ اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان فرما دیے۔ سورہ آل عمران یہ پوری انجیل کا خلاصہ ہے، اور تورات کو بقرہ میں رکھ کے، انجیل کو اللہ تعالی نے سورہ آل عمران میں رکھ کے، اور محمد عربی کا اترنے والے پورے قرآن کے ساتھ جوڑ کر پورے دین کو کامل اور جامع کر دیا۔ گویا کہ جس نے محمد عربی کے دین کو لے لیا، اس پر لبیک کہہ دی، اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام جان لیا، اس کے معتقدات پر ایمان لے کر آ گیا، گویا کہ سابقہ ساری شریعتوں پر عمل کرنے کا اسے اجر مل گیا، ساری شریعتوں پر عمل کرنے کا اسے اجر مل گیا۔ یہ محروم نہیں رہا، اس نے دین موسوی پر بھی عمل کر لیا جب سورہ بقرہ پڑھی، اس نے دین عیسوی پر بھی عمل کر لیا جب سورہ آل عمران پڑھی، اور محمد عربی کی شریعت سے تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے ایسے اس کو جوڑا ہے۔ اب اگلی خوش قسمتی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام سعادت پر ہمیں لا کر کھڑا کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا فخر بھی ہے، یہ عقیدہ ہماری پہچان ہے جو دوسری امتوں سے ہمیں جدا بنا کرتا ہے۔ آپ یوں دیکھ لیجئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پانی کے اندر ہر چیز کی زندگی رکھی ہے۔ آپ جس چیز کو دیکھو اس کی زندگی اللہ نے پانی کے ساتھ رکھی ہے، چاہے وہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حشرات ہیں، انسان ہیں، تمام مخلوقات پانی کے ساتھ زندہ رہتی ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا عقائد دوسرے بھی ہیں، لیکن سارے عقیدوں کی زندگی پیغمبر کے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اگر نیا نبی آ جائے، شریعت تبدیل ہو جائے، نیا نبی آ جائے، حکم بدل جائے، نیا نبی آ جائے، مسئلہ تبدیل ہو جائے، تو دین کہاں وہ پہلے والا باقی رہے گا؟ دین موسوی والے تب تک ہدایت پر تھے جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے۔ جو ہی عیسیٰ آئے ان پر لازم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کریں۔ اگر انہوں نے تابعداری نہیں کی، پچھلے سارے نبیوں کو مانتے رہے، تو یہ خوش قسمت نہیں ہے، یہ بدبختی کے راستے پر چل پڑے۔ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کو مانے۔ عیسیٰ والے خوش بخت تھے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے۔ جب رسول اللہ آئے اب ان پر لازم ہے کہ ہمارے پیغمبر پر ایمان لائیں۔ اگر ہمارے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے تو یہ بھی ویسے ہی بدقسمت ہے جیسے قوم یہود بدقسمت ہے۔ تو یہ خوش قسمتی ہمارے حصے میں آئی ہے کہ ہم نے ہر قوم کو اپنے نبی کے بعد دوسرے نبی کی شریعت میں جانا پڑا، ایک نبی کا دامن چھوڑ کر دوسرے نبی کا دامن تھامنا پڑا۔ ہم وہ خوش قسمت ہیں، ہمیں اللہ نے ایک دامن سے جوڑا اور فرمایا اب تمہیں کسی اور کا دامن نہیں تھامنا پڑے گا، تم اس ایک کے دامن سے جڑے ہوئے ہو، اب تمہیں کسی اور کا دامن تھامنا نہیں پڑے گا، تم وہ اللہ کا آخری پیغام ہو۔ اب یہ ختم نبوت کے عقیدے کو ہمارے عقائد میں وہی حیثیت حاصل ہے جو پانی کو پوری کائنات میں حاصل ہے۔ کائنات کی زندگی پانی سے ہے، دین اسلام کی زندگی عقیدہ ختم نبوت سے ہے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے دین اسلام کی زندگی کا نام ہے، اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے فخر کا بھی نام یہی ہے، ہمارا فخر بھی یہی ہے۔ ہمارے فخر کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلے فخر کی وجہ پہ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ نبی اپنا منصب بتاتے تھے، اپنا منصب بتا کر کہتے میرا یہ منصب ہے، مجھ پر ایمان لاؤ اگر تم نے فلاح پانی ہے۔ اب یہاں تک قوم کی ڈیوٹی صرف ساتھ چلنے کی ہوتی تھی، قوم کی ڈیوٹی مان کر چلنا ہے، لیکن ان کی آئینی حیثیت صرف ایمان لانے والے کی رہتی تھی۔ قربان جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کتنا پیارا منصب عطا فرمایا، فرمایا میرے سر پہ ہی تاج ختم نبوت نہیں ہے، اس بات کو اپنے منصب کو پہچانو، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، ختم نبوت کا تاج میرے سر پر ہے، خاتم الامم کی پگڑی اللہ نے تمہارے سر پر رکھی۔ اب نہ میرے سر کا کوئی تاج چھین سکتا ہے، نہ تمہارے سر سے کوئی پگڑی اتار سکتا ہے۔ ہاں کو کم بختی میں خود اتار کر پھینک دے اور کسی نئے کذاب اور دجال کے پیچھے چلا جائے تو اس نے جہنم کا سودا کیا ہے، لیکن جس کے سر پہ ختم امم کی پگڑی ہے کہ میں محمد عربی کا اس زمین پر لائق ہوں، اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز اسے ہٹکانے والی نہیں ہے، بھٹکانے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے محمد عربی کا دامن تھام لیا ہے۔ اس ختم نبوت کے عقیدے نے ہمیں بہت سارے جھنجھٹوں سے بچا دیا۔
بہت ساری مصیبتوں سے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس رحمت کو دو طرح سے سمجھیے، میں دو بلکہ تین طریقوں سے سمجھیے، میں بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ رحمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء جب بھی چلتے تھے ان کے ساتھ دو چیزیں چلتی تھیں، ایک اللہ کی رحمت چلتی تھی، ایک اللہ کا عذاب، اللہ کی لعنت، اللہ کا غصہ ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ جو اس نبی پر ایمان لے آتا تھا وہ اللہ کی رحمت کے سائبان میں آ جاتا تھا، اور جو ایمان نہیں لاتا تھا سابقہ امت کا چاہے وہ سب سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، سابقہ نبی کے دین کا سب سے بڑا پیروکار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر اپنی لعنت اور عذاب میں مبتلا کر دیتے تھے کہ اللہ کے ایک سچے کا انکار کرنا گویا کہ سب کا انکار کرنا ہے۔ تو نے اس سچے کو کیوں نہیں مانا؟ تو نے اس سچے پر اعتبار کیوں نہیں کیا؟ تو یہ امتیں خطرے میں رہتی تھی، ان امتوں کو اوپر دوہری مشقت تھی۔ وہ دوہری مشقت کیا تھی؟ نئے نبی کو تلاش بھی کرنا ہے، تم جستجو میں نکلو، نئے نبی کو تلاش بھی کرنا ہے، پھر اس کو پرکھنا ہے ان علامات کی روشنی میں جو پچھلا نبی بتا کر گیا ہے، ان علامات پر پرکھ کر اگر وہ سچا نکلا ہے تو اس پہ ایمان لانا ہے، اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر ایمان نہیں لانا۔ تو سابقہ امتیں دوہری تہری مصیبت کا شکار تھیں، نئے نبی کو تلاش بھی کریں، اس کو پرکھیں بھی، پھر اس پر ایمان لے کر آئیں۔ ختم نبوت کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی ڈیوٹی دی ہے، مجھ پر ایمان لانا ہے، میرے بعد کسی پر ایمان لانا ہی نہیں۔ جب کسی پر ایمان لانا ہی نہیں ہے ہمیں پرکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی نے اے سی خریدا نہیں ہے، وہ پاگل تو نہیں ہے کہ جا کر بازار سن کر ریٹ اور کمپنیاں پوچھتا پھرے۔ ایک آدمی کو کوئی کاروبار کرنا نہیں ہے، اس کاروبار کی معلومات وہ نہیں دیتا۔ سابقہ امتیں تلاش اور جستجو میں رہتی تھیں نئے نبیوں کی، اور یہ واحد امت ہے، اپنے گھر گھاٹ والی امت ہے۔ سابقہ امتیں مسافر تھیں، اس امت کو مکمل مقام ملا ہے جب اس کے نبی نے کہہ دیا، ساری امتیں یہی کہتی چلی گئی اللہ مجھے بھاجے لبنا، یہ مقام مکمل کیوں نہیں ہے، یہ مقام پورا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا انا لبنا، مکان میں نے پورا کر دیا ہے، اور اس پورے مکان کے مالکانہ حقوق تمہیں دے دیے ہیں، اب تم مسافر نہیں ہو، اس دھرتی کے حقیقی وارث تم لوگ، حقیقی وارث تم لوگ ہو۔ اللہ نے تمہیں اپنا وارث بنایا ہے، تمہیں زمین پر اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر ہمیں مالکانہ حقوق دے رہے ہیں اور ہمیں فخر دے رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا پھر اگلی بات، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، نبیوں میں تمہارے حصے کا میں ہوں اور امتوں میں میرے حصے کی تم امت ہو۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس نعمت کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کہ آپ نے اپنی کملی کے نیچے ہمیں چھپا لیا اور کہا میرے حصے کے تم لوگ ہو۔ جیسے ہم اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑ رہے کہ نبی ہمارے حصے کے ہیں، ہم ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو کیا آقا اپنے امتیوں کو چھوڑ دیں گے؟ آقا بھی اپنی امتیوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری اس دنیا میں پہچان ہے سابقہ امتوں کے مقابلے میں، اور آخرت میں یہی عقیدہ ہماری پہچان ہے، یہی عقیدہ ہمارا فخر ہے۔ اور اس عقیدے نے ہمارے سروں کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اللہ کا عرش بھی، اللہ کا عرش کتنی بلندی پہ ہے، لیکن اس عقیدے کے معاملے میں اللہ کا عرش بھی ہمیں اپنے فخر سے نیچے نظر آتا ہے۔ ہمارا فخر اللہ کے عرش سے بھی اونچا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے عرش کو نہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے کہا، کیونکہ ہمارے علماء کا تو یہ عقیدہ ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے تو نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے لگے ہوئے مٹی کے ذرے بھی اللہ کے عرش سے، کرسی سے اور کعبے سے افضل ہے، چونکہ کائنات میں افضل ہستی رسول اللہ کی ذات ہے، پوری کائنات رسول اللہ کے گرد گھومنے والی ہے۔ تو جب افضل ہستی رسول اللہ کی ہے تو جو چیز رسول اللہ سے مل جائے گی اس کی قیمت بھی اسی حساب سے بڑھ جائے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی کے جسد اطہر سے لگے ہوئے مٹی کے ذرے عرش، کرسی اور کعبہ سے افضل ہیں، تو ہمارے تو سر پہ رسول اللہ نے ہاتھ رکھا ہے، ہمارے فخر کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارا تو فخر ان سے بھی بڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ فخر کی بات میں بتاتا ہوں۔ ہمارا فخر صرف یہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا میں رحمت للعالمین، رحمت بنایا۔ سابقہ نبیوں کے ساتھ یہ باتیں چلتی تھی، امتیں تلاش میں رہتی تھیں، لیکن ہمیں بتا دیا گیا تم نے کسی کی تلاش میں نہیں جانا۔ کوئی اب ایسے آنے والا نہیں ہے جو تمہیں یہ کہہ کر ڈرا سکے مجھے نہ مانا تو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ جیسے قوم موسیٰ کے ان لوگ جو حضرت عیسیٰ کو نہیں مانے، اللہ کی لعنت کا شکار ہوئے، حضرت عیسیٰ کو نہ ماننے والے، حضرت محمد ماننے والے، حضرت محمد کو نہ مان کر اللہ کی لعنت اور غصے کا شکار ہوئے۔ اب قیامت تک کوئی ایسا آنے والا نہیں ہے جسے نہ مان کر ہم لعنت کا شکار ہو جائیں۔ اب قیامت کی صبح تک یہ امت محمد عربی کی رحمت والی چادر کے نیچے، اب کوئی ہمیں یہاں سے نکال نہیں سکتا، اب کوئی ہمیں یہاں سے چرا نہیں سکتا۔ پھر دوسرا احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیا کیا؟ دوسرا احسان ہم پر یہ ہوا
ایک تو اللہ نے احسان کیا، ایک احسان رسول اللہ نے کیا، اس پر اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ اب کسی جگہ پر بھی اللہ کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں، ہمارا یہ جو خطہ ہے جہاں پر ہم جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، اسی مٹی میں دفن ہوتے ہیں، اس مٹی کی کوئی عام خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال میں حدیث پاک کا موجود ہے، ارشاد فرمایا لما نازل آدم بالہند استوحش، جب اللہ نے حضرت آدم کو ہندوستان میں نازل کیا تھا تو وہ تنہائی کی وجہ سے گھبرائے، انہیں وحشت کو محسوس کیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے آ کر اذان دی، اذان کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شہادت پڑھی تو حضرت آدم نے پوچھا من محمد، یہ محمد کون ہے جن کا نام لے رہے ہو؟ اپنے رب کو تو میں پہچانتا ہوں، ان کی شہادت کو تو میں جانتا ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جن کا تم نام لے رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا آخر ولدک من الانبیاء، اے آدم یہ تیرے نبی بیٹوں میں سے آخری نبی بیٹا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ تیرے نبی بیٹوں میں سے آخری نبی بیٹا ہے۔ یعنی ہم ہندوستان کی زمین میں بھی پیدا نہیں ہوئے، ہم نے ابھی اذانیں نہیں سنی، ہمارے کان میں بھی کسی عالم نے اذان نہیں دی، لیکن اس زمین کے کانوں میں سب سے پہلے محمد کی ختم نبوت کی اذان دے دی۔ یہ زمین یاد رکھے، یہ دھرتی کہ اس دھرتی محمد کی ختم نبوت کی دھرتی ہے۔ پھر دوسرا کام کیا ہوا؟ قربان جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پہ ہمارے اوپر رحمت کو کیسے عام کر دیا، کیسے تام کر دیا۔ رحمت ہوتی وہ ہے جو جا کر ڈھانپ لے۔ آج قادیانی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں نبوت تو رحمت ہے، تم نے نبوت کو ختم کر کر رحمت کا دروازہ بند کر دیا۔ ہم کہتے ہیں پہلے بتاؤ تو صحیح ہمارے نبی کی رحمت ختم کس تاریخ کو ہو گئی؟ ختم کیسے ہو گئی؟ صبح قیامت آ سکتی ہے لیکن قیامت ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے، قیامت کفار کے لیے ہے، عذاب ان کے لیے ہے۔ ہم تو قیامت کے دن اس فخر پہ بھر رہے ہیں کہ جب اٹھیں گے تو ہمیں اپنے آقا کا دیدار ہوگا۔ ہم تو قیامت کو نعمت سمجھنے والی قوم ہے کہ جو اس دنیا میں جتنی مشقتیں برداشت کی، جتنی تکالیف برداشت کی، اس دنیا کے دکھ سکھ سہے، ہم ایک دن چاہتے ہیں ایسا دن آئے آقا ہمیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا دے، بس جب ان کے ہاتھوں سے جام پی لیا پیچھے رہ کیا جائے گا، دنیا کی ساری تھکاوٹیں اتر جائیں گی۔ ہم تو روزے قیامت کو اپنے لیے روزے جزا کہتے ہیں، ہم روزے قیامت کو روزے انعام کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس دن ہمارے آقا کی زیارت ہوگی، ہمارے رب کی زیارت ہوگی، اور اس سے بڑی بات پھر اس کے بعد ہمیں جنت میں